السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات انہیں عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں آپ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو گھر سے دور لے جا کر جس کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت اس کنویں کا پانی کھارا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر جانے لگے تو کنویں کی دیواریں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رونے لگ گئیں۔ اسی وقت کنویں میں ایک اژدہے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈسنا اور آپ کو ڈرانا چاہا۔ اژدہا چاہتا تھا کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے، تو اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے۔ آپ نے کنویں میں آ کر اس اژدہے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا اور اس کو دھکا دے دیا کہ اس کی ساری نسلیں بحری ہو کر رہ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا شبہ حسن بے مثال عطا فرمایا تھا کہ جس کی تصدیق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ شب معراج کی رات تیسرے آسمان پر جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ اپنے حسن کے سبب واقعی لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متعلق کئی عجیب و غریب باتیں بھی منقول ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حسن حقیقی سے پردہ اٹھایا تو لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر گر پڑے۔ لوگ ایسے دوڑے اور اسی دھکا پیل میں 25,000 مرد اور عورت ہلاک ہو گئے، اور آپ کے حسن کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 عورتوں نے دم توڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور بار کا ذکر ہے کہ آپ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور لوگ بھوک اور سے حالت انتہائی تشویشناک لوگوں کی ہو گئیں، تو لوگوں نے آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے شکایت اور فریاد کی، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں لوگوں پر رحم کی، اللہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں تمہارا حسن و جمال لوگوں کے لیے غذا بنا دوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا تو لوگوں کی بھوک ختم ہو گئی، اور 40 دن تک لوگوں نے اسی طرح بھوکے پیاسے گزار دیے، اور نہ انہیں بھوک کی شدت محسوس ہوئی اور نہ ہی انہوں نے پانی پیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مادرزاد اندھا یعنی پیدائشی اندھا لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نورانی چہرے سے جب نقاب اٹھایا اور اس لڑکے کی طرف جب اپنا رخ کیا، اور آپ کے چہرے کی روشنی اور شعاعیں جب اس لڑکے پر پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں دوبارہ عطا فرما دیں، اور ان شعاؤں سے اس کو شفا حاصل ہو گئی اور اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ درِ منشور میں ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی چمک دیواروں پر اس طرح پڑتی تھی جس طرح پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر تنہائی میں اپنے کمرے میں بلایا، اور وہ آپ کو دعوت گناہ دینے سے پہلے اس نے تمام دروازوں پر تالے لگا دیے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ نہ پائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب آپ دوڑ کر دروازے کے پاس پہنچے تو اللہ کے حکم سے تالے خود بخود ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ اس میں ایک اور بات بھی شامل ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، آپ یہ جانتے تھے کہ تمام دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن
آپ دل میں اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اور آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تالے ضرور کھول دے گا، آپ کے یقین پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تالے خود بخود ٹوٹتے چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر جانے کا راستہ مل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب عزیز مصر کی بیوی بھی محل سے باہر نکلی تو اچانک اس کے سامنے اس کا اپنا شوہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر حضرت یوسف پر غلط ارادے کا اس عورت نے الزام لگا دیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے حقیقت بیان کی تو عزیز مصر نے آپ سے دلیل طلب کی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں زلیخا کے ماموں کا 4 ماہ کا ایک بچہ ہے، یا عزیز مصر آپ اس سے پوچھ لیں اور وہ میری پاکی کی گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے بول سکتا ہے اور وہ کیسے تمہاری پاکی کی گواہی دے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا اور میری بے گناہی ثابت کر دے گا۔ چنانچہ اس بچے سے جب پوچھا گیا تو وہ بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا اور اس بچے نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، لیکن اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام عورت کو دعوت بدکاری دیں گے تو ان کا آگے سے کرتا پھٹا ہوگا، اور اگر وہ اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس سے وہ عورت مجرم ثابت ہو گئی۔ اللہ پاک نے بطور معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی درست تعبیر کا بھی علم عطا فرمایا، بلکہ آپ خواب دیکھنے والے کو اس کا خواب بیان کیے بغیر آپ اس کو بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ جیسا کہ شاہ مصر کے سامنے جب آپ نے اس کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کر دی تو وہ بولا خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کا اس طرح خواب کو بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا اس کا بھی معجزہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے تھے، وہ اپنے بیٹے کو صبح شام یاد کرتے، لہٰذا زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اپنی قمیص دے کر بھیجی اور کہا کہ یہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور چنانچہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔ یہ قمیص کا مکمل واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاؤں کی برکات بھی بہت زیادہ تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر زلیخا کے پاس سے ہوا تو وہ بولی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے صلے میں بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے میں غلام بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زلیخا کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچا تھا، اسے جب بعد میں آپ کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے لگاتار 12 مرتبہ جڑواں بیٹے عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو 24 بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی زبانوں کا کمال بھی عطا فرما رکھا تھا۔ جب آپ عزیز مصر کے پاس تشریف لائے تو اس نے آپ سے 70 زبانوں میں گفتگو کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس پر وہ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ آپ نے صرف 30 سال کی عمر میں ہر زبان سیکھ لی ہے۔ یقیناً یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے اور کنویں میں تنہائی اور وحشت کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس جنت سے اللہ نے غلام بھیج دیے۔ اور اسی طرح 50 سال بعد ایک شخص کا خواب کیسے پورا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے مالک بن زغن نامی مصری شخص نے خرید لیا تھا۔ اس نے بچپن میں خواب دیکھا کہ کنعان کی سرزمین پر سورج آسمان سے اتر کر اس کی آستین میں داخل ہوا، پھر وہاں سے نکل کر اس کے سامنے سورج کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک سفید بادل سے اس پر موتی برسے جنہیں چن کر اس نے اپنے صندوق میں بھر لیا۔ یعنی اس نے خواب میں دیکھا کہ سفید بادل سے اس پر موتیوں کی بارش ہوئی ہے۔ اس خواب کی تعبیر اسے کاہنوں نے یہ بتائی کہ اسے ایک غلام ملے گا جو حقیقت میں غلام نہیں ہوگا، اس کی برکت سے وہ اتنا دولت مند ہو جائے گا کہ اس کے اثرات قیامت تک اس کی اولاد میں باقی رہیں گے۔ اس کی دعا کی برکت سے وہ جہنم سے نجات پا جائے گا اور جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس کی اولاد کثیر تعداد میں ہوگی اور ہمیشہ اس کا نام اور ذکر باقی رہے گا۔ چنانچہ وہ فوراً کنعان پہنچا کہ کسی طرح وہ غلام اسے مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیب سے اسے آواز آئی کہ مالک اتنی جلدی نہ کرو، ابھی اس غلام سے ملاقات میں 50 سال باقی ہیں۔ پھر بھی وہ ہر سال اس علاقے میں 2 بار جاتا، یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ اسے وہ غلام مل جائے کہ جس کے بارے میں اس نے خواب دیکھا ہے۔ جب 50 سال پورے ہو گئے تو اس نے اپنے بشرا نامی غلام سے کہا کہ اگر اس بار تجھے وہ غلام مل گیا کہ جس کی مجھے تلاش ہے تو میں اتنے عرصے سے جس کے لیے بھٹک رہا ہوں تو تجھے میں اپنا نصف مال ہی نہیں دوں گا، بلکہ تو میری جس بیٹی سے بھی چاہے گا میں تیری اسی سے شادی بھی کروا دوں گا۔ چنانچہ جب مالک دمشق سے کنعان پہنچا تو دور ہی سے اس نے دیکھا کہ پرندے راستے میں موجود ایک ویران اور خشک کنویں کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ دور سے یہ سارا منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ جس جگہ پرندے اڑ رہے ہیں اس جگہ پانی ضرور ہوگا۔ حقیقت میں وہ جن پرندوں کو اس کنویں کا طواف کرتا دیکھ رہا تھا وہ پرندے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو حضرت یوسف کی برکت سے اس کنویں کے ارد گرد طواف کر رہے تھے۔ مالک نے قافلہ والوں سے کہا اس خشک کنویں کی طرف چلو، ہو سکتا ہے اس سے پانی نکل آیا ہو۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچا اور اس کی سواریوں کے جانور یعنی گدھوں اور اونٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھی تو جانوروں نے اپنی پیٹھ کا بوجھ زمین پر پھینک دیا اور وہ اس کنویں کی طرف دوڑنے لگے تاکہ وہ جلدی سے اس کنویں کی طرف پہنچ جائیں، کیونکہ انہیں دور دور تک حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ مالک نے قافلے کو مناسب مقام پر ٹھہرا کر اپنے غلام بشرا اور خادم معامل کو ایک ڈول دے کر پانی لانے کے لیے کنویں کی طرف بھیج دیا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا حضرت یوسف علیہ السلام چلیے۔ حضرت یوسف نے پوچھا کہ کہاں مجھے جانا ہے؟
जिब्राइल अर्ज़ करने लगे कि आपको याद है कि एक दिन आपने शीशे में अपना हुस्न और जमाल देखा तो आप दिल में कह रहे थे, इरशाद फरमाया, हाँ मैंने ये कहा था कि अगर मैं कोई ग़ुलाम होता तो कोई भी शख्स दुनिया में मेरी कीमत अदा नहीं कर सकता था। जिब्राइल अर्ज़ करने लगे कि आज वही दिन है, आप चलिए और देख लीजिए कि आपकी कीमत क्या है। जब आप डोल में बैठकर बाहर तशरीफ़ लाए तो मामिल खादिम और बुशरा दोनों पुकार उठे कि ये तो वही ग़ुलाम है जिसे हम 50 साल से तलाश कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने फ़ौरन आपको काफ़िले में ले जाकर छुपा दिया और अपने मालिक को इसके बारे में इत्तला दी। सुबह के वक्त आपके भाई आपको देखने के लिए आए तो कुएं में आपको ना पाकर काफ़िले वालों को उन्होंने घेर लिया और उनसे कहने लगे कि हमारा एक ग़ुलाम भाग गया है और हमें मालूम हुआ है कि वो इस कुएं में छुपा हुआ था और तुम लोगों ने उसे निकाल लिया है। हमें ये बताओ कि तुमने उसके साथ क्या किया है, इसे हमारे सामने लाओ वरना हमारी एक पुकार पर तुम्हारी रूहें जिस्मों से जुदा हो जाएंगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी इनकी बातें सुन रहे थे। चुनांचे उन्होंने काफ़िले वालों से फरमाया कि इन्हें इनके सामने जाने दिया जाए। जब आपके एक भाई ने आपको देखा जिसका नाम शमून था तो वो आपसे आकर कहने लगा, अगर आपने ग़ुलामी का इकरार ना किया तो आप ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम आपको वाकई कत्ल कर डालेंगे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने काफ़िले वालों से फरमाया, ये लोग सच कह रहे हैं, यही मेरे घर वाले हैं और मैं वाकई इनका ग़ुलाम हूँ। फिर जब अमीर काफ़िला ने आपसे ये पूछा कि इस वीरान कुएं में और अपने भाइयों से आप कैसे महफूज रहे, आपने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत से मैं इस कुएं में महफूज रहा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्फाज इब्रानी ज़बान में अल्लाह पाक की किताब तौरात में यूं ही लिखे हुए थे और बहरहाल अभी तक मालिक को चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम होने पर यकीन नहीं आया था, इसलिए उसने एक बार फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा, आप हकीकत में हैं कौन? हज़रत यूसुफ़ ने इरशाद फरमाया, मैं ग़ुलाम हूँ, मगर इस बार ये कहते हुए आपने इशारे से ये भी इजहार कर दिया कि मैं इनका नहीं बल्कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मालिक बिन ज़ग़र चूँकि हर कीमत पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखना चाहता था, लिहाजा उसने आपके भाइयों से कहा, अपने इस ग़ुलाम को कितने में बेचोगे? आपके भाई कहने लगे, अगर तुम इसके ऐबों के बावजूद इसे हमसे ख़रीदना ही चाहते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मालिक ने फ़ौरन रज़ामंदी का इजहार कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये सब तमाशा देख रहे थे और सोच रहे थे कि इनके भाई इनके बदले में कसीर मालो दौलत मांगेंगे, मगर आपके भाइयों ने मालिक बिन ज़ग़र के पेश करदा कसीर दिरहम दिनार में से सिर्फ मुट्ठी भर ही लिए और बाज़ रवायात में है कि आपके भाइयों ने सिर्फ 18 दिरहम में आपको बेच डाला। उन्हें ये रकम अदा करने के बाद मालिक बोला कि कोई ऐसी तहरीर भी लिख दो कि जिससे तुम्हारा ग़ुलाम था और तुमने इसे मुझे बेच दिया। लिहाजा उन्होंने ये भी सब लिख कर दे दिया कि ये ग़ुलाम हमने आपके हाथों बेच दिया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी आबाई सरज़मीन से कूच करने लगे तो उन्होंने मालिक से फरमाया कि मुझे थोड़ी देर की इजाज़त दीजिए ताकि मैं अपने मालिकों को अलविदा कह सकूं। हो सकता है अब मैं कभी लौट कर वापस न आ सकूं और आज के बाद कभी इनसे दोबारा न मिल सकूं। इस पर मालिक बोला, तुम कैसे ग़ुलाम हो? उन्होंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है अब भी तुम ऐसा चाहते हो? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर फ़र्द का फ़ेल उसके ज़र्फ़ के मुताबिक होता है। बहरहाल इजाज़त मिलने पर जब भाइयों के पास तशरीफ़ ले गए तो फरमाने लगे, तुमने मुझसे अगरचे शफ़क़त भरा सलूक नहीं किया
مگر میری دعا ہے کہ اللہ پاک تم سب پر رحم فرمائے۔ اسی طرح تم سب نے تو مجھے مقام ذلت پر پیش کر دیا ہے، مگر میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہیں عزتیں عطا فرمائے۔ تم نے بھلے مجھے بیچ دیا ہے، مگر میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح تم نے بھلے مجھے بیزار و مددگار بنا دیا ہے، مگر میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ تمہاری مدد اور تمہاری نصرت فرمائے۔ اس کے بعد آپ رونے لگے اور اپنے تمام بھائی بھی آپ کے رونے لگے، اور آپ کے بھائی کہنے لگے کہ ہم اپنے فعل پر شرمندہ ہیں، مگر ہم آپ کو واپس نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام مالک بن زغر کے قافلے میں موجود مصر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کی حسن و جمال کے قصے پورے مصر میں مشہور ہو گئے، اور لوگ کہنے لگے کہ پردہ زمین پر ایسا خوبصورت شخص نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی ہوگا۔ اور اس کے بعد مصر کے سوداگر آپ کے استقبال کے لیے کیسے تشریف لائے اور کیا آپ کی اس وقت قیمت لگائی گئی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔